السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آپ حضرات نے مولانا جرجس چترویدی کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ یہ وہ شخص ہے، وہ پلید اور غلیظ شخص ہے جو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین اور ہمارے علماء کی شان میں ایسی ایسی گستاخیاں کرتا تھا، ایسے ایسے الفاظ ادا کرتا تھا جس کو ایک عاشق رسول، ایک عاشق ولی اور سنی بالکل بھی سننا گوارا نہیں کرے گا۔ لیکن میرے پیارو، اب میں اسے خوشخبری کہوں یا کچھ اور اسے کہا جا سکتا ہے، لیکن میں یہ پیغام، یہ خبر آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں، اور اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی اس خبر سے سبق سیکھ لے کہ جو لوگ بزرگوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ولیوں کی گستاخی کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کو دشمن رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اب وہ خبر کیا ہے؟ مولانا جرجس چترویدی، اس پر ریپ اور بلیک میلنگ کا جو ہے آروپ لگا کر اس کو 10 سال کی سزا دی گئی ہے، اور اس پر 10,000 روپیوں کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے۔ 2016 میں ایک خاتون نے اس مولانا پر یہ آروپ لگایا ریپ کا اور بلیک میلنگ کا، جس کے تعلق سے ابھی چند دن پہلے وارانسی فاسٹ ٹریک کورٹ میں سنوائی ہوئی، اس کیس کو پہنچایا گیا اور وہاں پر اس کو جو ہے 10 سال کی سزا اور 10,000 روپیوں کا جرمانہ سنایا گیا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ بات بالکل سراسر جھوٹ ہے، یہ مجھ پر کوئی سازش رچی جا رہی ہے۔ اس نے یہ چیلنج کیا ہے کہ اگر اس کیس کو سپریم کورٹ تک پہنچایا جائے تو یہ سب بات واضح ہو جائے گی کہ مجھ پر یہ جھوٹ گڑا گیا ہے، سازش رچی گئی ہے۔ لیکن میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالی جب اپنے محبوب کے دشمنوں کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہوتی ہے پھر اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ اس مولوی نے ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی بہت بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کا صلہ اس کو آج مل گیا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ ہے، اور 3 ابدال اڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ جب ان تینوں نے دیکھا کہ یہ تو غوث اعظم کی خانقاہ ہے، تو ان میں سے 2 ابدال نے، صرف 2 ابدال نے ارادہ یہ کیا کہ میں جو ہے غوث اعظم کی خانقاہ کے اوپر سے اڑ کر نہیں جاؤں گا، ادب کے لحاظ سے کہ غوث اعظم کی خانقاہ ہے، اس کے اوپر سے اڑ کے نہیں جاؤں گا۔ ایک ابدال دائیں سے اڑ گیا اور ایک ابدال بائیں اڑ گیا۔ جو تیسرا ابدال تھا اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا، گھمنڈ کیا کہ میں بھی تو ابدال ہوں، میں بھی اللہ کا ولی ہوں، اگر میں یہاں سے ان کی خانقاہ کے اوپر سے اڑ کر چلا جاتا ہوں تو کیا بہت بڑی گستاخی ہو جائے گی۔ تو جب وہ خانقاہ کے اوپر سے اڑ کر جانے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ دیکھیے کیسے ہوتی ہے۔ غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار ہیں، وہ ابدال جب خانقاہ کے اوپر سے اڑ کر جانے لگا تو آسمان سے نیچے گرا اور اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے۔ کیا ہوا؟ ایک شخص آیا، غوث اعظم کی خانقاہ میں داخل ہوا اور دیکھا کہ ایک شخص ٹوٹا پھوٹا پڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں۔
تو جب وہ اپنے پیر و مرشد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضور آپ کی خانقاہ کے صحن میں ایک شخص پڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو حضرت غوث اعظم سے عرض کرنے لگا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہوا، یہ اس کا حال کیسے ہوا؟ تو حضور غوث اعظم نے پورا معاملہ بیان کیا کہ 3 ابدال میری خانقاہ کے قریب آئے اور ان میں سے 2 جو ہے میری خانقاہ کے دائیں اور بائیں سے اڑ گئے، لیکن اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا، میری خانقاہ کے اوپر سے اڑ کر جانے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ولایت، اس کے جو ابدال کا اس کو جو مرتبہ دیا تھا وہ چھین لیا اسی وقت، اور یہ زمین پر گرا، اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے۔ تو میرے پیارو غور کیجئے کہ ایک اللہ کا ولی ابدال جو غلام غوث اعظم ہے، اگر غوث اعظم کی گستاخی کرتا ہے تو اس کو کیا سزا ملتی ہے؟ پھر تو یہ مولوی تو ایک زمین میں رینگنے والا کیڑا ہے، اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے آج اس کی ان گستاخیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج اس کی پکڑ کی ہے اور اس کو جو ہے سلاخوں کے پیچھے سڑنے کے لیے 10 سال تک چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب میرے پیارو، اس واقعے سے آپ سب بھی ایک سیکھ یاد کر لیجئے، ایک سبق یاد کر لیجئے کہ جو بھی ولیوں کی، بزرگوں کی، انبیاء کی اور یہاں تک کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کا کوئی چارہ نہیں، انشاءاللہ دنیا میں ہی لوگ اس کے حشر کو دیکھ لیں گے اور اس کا آخرت میں کیا انجام ہوگا اس مولوی کے جو ہے کارنامے سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ بزرگوں سے محبت کیجئے، ان کی تعظیم کیجئے، ان کے مزارات پہ بھی جائیں تو باادب ہو کر ان کی مزار کے قریب کھڑے ہو کر ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، ان کو ایصال ثواب کریں، بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنے سے بچیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے انتظار کیجئے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔